يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت کا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے، اور اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو دین و دنیا کی ہر وہ بات سکھانے کی کوشش کی اور سکھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری اور آپ کی ضرورت تھی، جن کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی اور جن کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا تھا۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بسائی بنائی ہے،
اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام، ایک سسٹم، ایک ترتیب بنا کے رکھی ہے۔ سورج اپنے طے شدہ وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور وقت کے مطابق اپنا سفر طے کر کے شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ ستارے اپنے اپنے وقت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ چاند بھی اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام اور سسٹم دیا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے اترنے والی بارشیں، آسمان سے آنے والی بارشوں کا بھی ایک نظام اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے۔ سال کے کچھ مہینے، کچھ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کے مقرر کر کے رکھے ہیں، اور معاملات سب ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام، اس سسٹم کے مطابق بارشیں اپنے وقت پر شروع بھی ہوتی ہیں، زمین کو سیراب کرتی ہیں، کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کنویں اور ہمارے اور آپ کی پانی کی رسد گاہیں ان تمام کو بھر دیتی ہیں بارش پانی سے، اور ہم اور آپ کو سیراب کر دیتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا بنایا سسٹم ہے، نظام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے معاملات اور انسان کے اپنے معمولات سے جوڑ کے رکھا۔ انہی میں سے بارشوں کا نزول بھی ہے۔ بارش کا اپنا ایک موسم اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے۔ بارش کا اللہ تعالیٰ نے سالانہ ایک وقت متعین کر کے رکھا ہے، اور وقت آتا ہے تو وہ بارشیں ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایک حقیقت یہ بھی بتائی کہ بندوں کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے، ان کی اپنی نیکیوں اور برائیوں کے اعتبار سے، ان کی اپنی اچھائیوں اور خرابیوں کے اعتبار سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو رحمت بناتا ہے، وقت پر بارش بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورت بھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، بارش کو رحمت بنا دیتا ہے، اور ایک ایسی رحمت کے نہ صرف معنوی طور پر بلکہ ظاہری طور پر بھی یہ بارش، یہ پانی، یہ آسمان سے اترنے والا پانی لوگوں کی زندگیوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، خوشحال کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ہرے بھرے خوشنما مناظر بھی نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی خوشحالی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لیکن وہیں بندوں کی طرف سے جب سرکشی ہوتی ہے تو کائنات کے اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کے مطابق آگے پیچھے کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، اس قدر زیادہ بارشیں برساتا ہے کہ شروع میں جو بارشیں آدمی کو رحمت لگتی ہیں، تھوڑی سی مقدار اللہ تعالیٰ زائد کر دے، زیادہ کر دے، یہی رحمت زحمت بن جاتی، سیلاب کی کیفیت آ جاتی ہے، دکانوں مکان ڈوب جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، زندگیاں لوگوں کی ڈوبنے لگتی ہیں، پانی گویا پانی نہیں ہوتا، یہ موت کی علامت بن جاتا ہے۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، اور دوسری طرف ایسے بھی ہوتا ہے کہ وقت آ جاتا ہے، بارشیں بھی آ جاتی ہیں، کسان کھیتی کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بارش آج نازل ہوگی کہ کل نازل ہوگی، اب اترے گی کہ کب اترے گی۔ کبھی بادل نظر آتے ہیں لیکن وہ اڑتے چلے جاتے ہیں، کبھی بادل نظر آتے ہیں لیکن کبھی گھر کے آ کے برستے نہیں ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں، لوگ قحط سالی کا شکار ہوتے، کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو پانی ہے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، بارشوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ اس بارشوں کے روکے جانے کے پیچھے دنیا اسباب دیکھتی ہے تو ظاہری اسباب دیکھتی ہے، موسم کی فلاں تبدیلی کی وجہ سے بارش میں تاخیر ہوئی، یا فلاں موسم میں دباؤ کی وجہ سے سمندر پہ دباؤ نہیں بن سکا، وہاں یہ دباؤ نہیں بن سکا، ہوائیں اس رخ پہ نہیں جا سکیں، فلاں لوگ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو ایک حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت جب آپ سے ہم سے روٹھ جائے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہ فرمائے،
بارشیں جب اپنے وقت پہ نہ اتریں، جب نہ وقت پر نازل نہ ہو، تو ہم اور آپ کو خود احتسابی سے کام لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ان بارشوں کے پیچھے رہ جانے کے نتیجے میں، بارشوں کے نہ آنے کے پیچھے ہمارے اور آپ کی بدعمالیوں کا کوئی کردار تو نہیں، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس کی وجہ سے یہ رحمت اللہ تعالی ہم پر نازل نہیں کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، صلاۃ الاستسقاء بھی قائم کی گئی، ابھی تک بھی بارشوں کے نزول کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں خبریں ملک کے بعض علاقے یا آپ کے اپنے صوبے ہی کے بعض علاقوں میں الحمدللہ زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت بارش ہوئی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ علاقہ بارش کے لیے شدت سے منتظر ہے۔ ابھی بھی ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی بھرپور بارش ابھی تک پہلی بارش نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس طرح رکا رہنا، اس طرح دیر ہو رہا اس کے آنے میں، بارشوں کا نہ اترنا، یہ عام آدمی کو شاید متوجہ نہ کرے، لیکن بحیثیت مجموعی ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر ہم غور کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں کہ ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہم اور آپ پہ نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی اہمیت کو، بارش کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر زندہ چیز کو زندگی ہم نے پانی سے عطا کی ہے۔ پانی سے پانی نہیں، اگر سمجھ سکیں ہم اور آپ تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی اور دنیا کے مختلف خطوں کی اور خود ہماری اور آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے۔ یہ جو کنویں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے جو بورویل ہیں، یہ ہمارے اور آپ کی کھیتی باڑی کے لیے بہنے والی نہریں ہیں، ان تمام کے اندر پانی اصل میں آتا آسمان سے برستی بارش سے ہے۔ جب آسمان سے بارش برسنی رک جائے تو کئی بار کنویں اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے، نہریں سوکھ جاتی ہیں، ہمارے اور آپ کے بورویل پانی کھینچنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کا اگر ہم اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس پانی کو خود لوگوں کی زندگی قرار دے رہا ہے، تو لوگوں سے زندگی چھیننے کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ لہذا زندگی کے اس سبب کو روکنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے کئی سبب بیان کیے گئے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی سے آپ کے سامنے صرف چند اسباب گناؤں تاکہ ہم اور آپ خود احتسابی سے کام لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے سماج کا جائزہ لیں۔ اگر ان میں سے کوئی غلطی ہمارے اندر ہے، اور آپ دیکھیں گے بہت ساری غلطیاں ہیں، تو پھر ہم اور آپ کو توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بارشوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بارش صرف چند دن تاخیر ہو جائے، صرف چند دن، کھیتیاں مختلف قسم کی کھیتیاں لاکھوں کروڑوں روپے کے نقصان سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ بارش نہ ہونا ہی نہیں، بارش میں تاخیر ہونا یہ لوگوں کی زندگی میں بڑی آفتیں، بڑی مصیبتیں لانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو پھر جو چیز اس بارش کے آنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کرنے والے ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، تو پھر ہم اور آپ کو ان اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھ کر دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ بارش کے نہ آنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لاتے ہوں۔ شرک عام ہے، کفر عام ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شرک اور کفر سے روکنے والے، برائی سے روکنے والے، شرک کو منع کرنے والے، شرک کو شرک کہنے والے، کفر کو کفر کہہ کر کافروں کو ایمان کی طرف بلانے والے، مشرکین کو توحید کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے لوگ بھی نہ رہے تو پھر یہ بہت بڑا سبب ہے۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کی زمین، یہ اللہ کا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو کچھ محدود اختیارات دے کر بندگی کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے اپنے محدود اختیار کی بنیاد پر کہ میں اختیار مطلق کا حامل ہوں، میں بے اختیار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، اللہ سے بغاوت پر آتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، توحید کو نہیں اپناتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمان تو ہو لیکن اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اہمیت نہیں دیتا، نیکیوں میں پیچھے، گناہوں میں آگے، نیکیاں کرنے میں سستی ہے، گناہ کرنے میں چستی ہے، نیکیاں کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، گناہوں کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم ان پر آسمان سے برکتیں کھول دیتے، آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ کہا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں لیکن ٹھکراتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ پہ چلنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی اپنی کمائی، ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کی گرفت کی ہے، ان کی ہم نے پکڑ کی ہے۔ آیت سیدھے سیدھے آپ کو اور مجھ کو بتاتی ہے یہ بارش آسمان سے اترنے والی رحمت ہے، اگر ہم ایمان اور تقوی والے ہو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں، اس کے دروازے ہم پہ اللہ کھول دے گا، لیکن ہم اور آپ نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تقوی کے تقاضوں کو نظر انداز کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ہماری بدعمالیوں کے بدلے میں ہماری اور آپ کی پکڑ کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دوری ہے، جس کی وجہ سے یہ بارشیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، آسمان و زمین کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ محاسبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پہ جما لو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پہ جما لو، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے راستے پہ جم جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ نے فرمایا سورہ جن میں جنوں کی زبانی یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر یہ لوگ استقامت اختیار کریں، صحیح راستے پہ جم جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پہ اگر استقامت اختیار کر لیں گے کیا ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو بھرپور طریقے سے سیراب کرتے، خوب ان کو پانی پلاتے، خوب ہم ان کو سیراب کرتے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا اگر سیرابی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہ مستقیم صراط مستقیم پر استقامت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر لاؤ، اور دوسرے سابقہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پر کثرت سے اللہ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگ کے گڑ گڑاؤ۔ اللہ سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی، خصوصی طور پہ بارش کا نزول ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھاتے پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے کہا پھر میں نے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے استغفار کا سب سے پہلا پھل یہ دے گا کہ مغفرت کے اس پروانے کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش تم پہ اتارے گا، مسلسل بارشیں اللہ تعالیٰ تم پر اتارے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے بندو استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی توبہ کرو، اور عام توبہ بھی کرو کہ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی ہم اس سے بھی
معافی مانگتے ہیں، اور جو گناہ ہم کر کے بھول گئے تجھے یاد ہے، اے اللہ ان گناہوں سے بھی ہم اپنی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کثرت سے استغفار کیا کریں کہ یہاں سے بارش کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے بارش کا دروازہ بند ہے، اس کو کھلوانے کا ایک طریقہ یہ کہ راہ استقامت اختیار کرو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ یہ قرآن مجید کی ان دو آیتوں سے ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ حاضرین گرامی، بارشوں کے رکنے کی ایک اور وجہ بھی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب بندے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، جب انسان پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت روک لیتا ہے۔ انسان پہ جب رحم نہیں کرتا، ظلم کرنے لگتا ہے، انسان پہ ترس نہیں کھاتا، حق مارنے لگتا ہے، انسان کے حق میں زیادتی کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے بندوں پہ اپنی رحمتیں نہیں نازل فرماتا۔ آج ہم اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا اختیار، اپنا اقتدار، اپنی قوت، اپنی طاقت کے بل پر کمزوروں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، بے سہارا لوگوں پر، اور وہ جن کو دنیا کی زیادہ سمجھ نہیں، اپنی سمجھداری یا عقل مندی کے نام پر ہم ایسے کمزوروں پہ کہاں کہاں ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ناحق آپ کسی کو ایک جملہ بھی کہہ رہے ہیں، ناحق اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں اور مظلوم ہیں، اور جب دنیا میں ظلم زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برستی ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا میں ظلم عام ہوگا، ظالموں کی کثرت ہوگی، اور مظلوموں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، سہارا نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین والوں کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ایسے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، کہ ارحموا من فی الارض، اللہ کے بندو تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم زمین والوں کے لیے رحمت بن جاؤ، تم زمین والوں کے لیے رحمت کی تصویر بن جاؤ۔ یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ تم دنیا والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تم اپنی رحمت کا دروازہ سب کے لیے کھولے رکھو گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تم پہ کھولے رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دنیا والوں پہ کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہو، دیکھو اللہ کے بندو، حق اور حقوق کے نام پر یا میرے اپنی اختیار اور قوت کے نام پہ جب میں صرف اپنے دماغ کی سنوں گا، میں کہیں نہ کہیں ظلم کی راہ پہ چلا جاؤں گا۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انصاف اور ظلم کے پیمانے طے کرو، اور طے کر کے دنیا میں انصاف کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے، جب لوگوں نے عدل و انصاف قائم کیا مسلم حکومتوں کے دور میں، آپ دیکھیں پرانے دور سے خلافت عباسیہ کے دور کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس دور میں سرکاری خزانے میں باقاعدہ گیہوں کا اتنا موٹا سا دانہ رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ لکھ کر کہ زمین میں جب عدل و انصاف کیا گیا، آسمان سے بارشیں بھی برسی اور زمین سے پیدا ہونے والے دانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا موٹا کیا ہوا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، بڑی لمبی مثالیں۔ دنیا والوں پہ ظلم کرو گے بارشیں رکیں گی، دیکھو کہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھو۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں یا لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، وہ تیسرا سبب ہے کہ لوگ رشتے ناتوں کو کاٹنے والے بن جائیں، رشتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھیں۔ آپ کا ہمارا رشتوں کو توڑنا، رشتے ناتوں کا لحاظ نہ رکھنا، رشتے کاٹ لینا، رشتے ختم کر لینا، چاہے اپنے رشتے ہوں یا دو رشتے داروں کے درمیان تیسرے آدمی کے جا کر درار ڈالنا، دو رشتے داروں کو آپس میں لڑانا، جدا کرنا، یہ رشتے داری کو توڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی، اور رزق میں کشادگی بارشوں کے نزول سے ہوتی، بارشوں کے نزول سے آدمی کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تک اس بارش کا خیر پہنچتا ہے۔ آپ کے میرے رزق میں کشادگی چاہیے، اس کا سبب جو بارش ہے اس کو اترنا چاہیے، اور اگر وہ چاہیے
فلیصل رحمہ، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے، اپنے رشتے ناتوں کو جوڑنے کی فکر کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا۔ سبحان اللہ، ہم بھی عجیب ہیں، ہمیں اسباب پتا ہیں کیوں ہم تک اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، ہمیں علاج بھی پتا ہے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلوا سکتے ہیں، لیکن اپنی انا، اپنی شان، جھوٹی شان، اور کئی بار اپنی ضد، اور کئی بار اپنی نفس پرستی کے چلتے کتاب و سنت کی تعلیمات کو قبول کرنے کے بجائے، رشتوں کو بحال کرنے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کے بجائے ویسی ہی دوری بنا کر جینا چاہتے ہیں جیسا ہمارا نفس چاہتا ہے۔ ہم اپنے نفس کو بڑا رکھ کر جینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، اب یہاں تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے آپ پہ کھولو، یا پھر اپنی انا میں جینے والے بن کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی زندگیوں سے دور رکھو۔ فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت تمہاری میری اس رجوع یا اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی گویا منتظر ہے۔ اللہ کے بندو، اس چیز کا خیال رکھو۔ حاضرین گرامی، ایک اور دو سبب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو حسن قرار دیا، کہا اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کا سامنا کرو، اس لیے کہ یہ 5 چیزیں آئیں گی تو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ اس میں چوتھی اور 5ویں چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، ناپ تول میں، کاروبار میں ناپ تول میں کمی کریں گے، یعنی لین دین کے جو معاملات میں اس میں دھوکہ دڑی کریں گے، وزن گھٹائیں گے بڑھائیں گے، قیمت گھٹائیں گے بڑھائیں گے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے کاروبار میں دھوکہ دڑی کو جگہ دیں گے۔ ناپ تول میں اگر کمی زیادتی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہی، الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ناپ تول میں کمی کریں گے، ایک تو یہ ہوگا اخذوا بالسنین، قحط سالی کے سال ان پہ آئیں گے، یا تو بارشیں نہیں ہوگی، یا بارشیں کم ہوگی، یا بارشیں وقت کے بعد ہوگی، لیکن قحط سالی کی مختلف صورتوں سے آزمائے جائیں گے۔ وشدت المؤونہ، زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، زندگی میں روزی روٹی کمانا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی، حکمران کا ظلم ان پر مسلط کیا جائے گا، ظالم حکمران ان پہ مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، ناپ تول میں اگر کمی کرو گے یہ 3 سزائیں اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اور ایک سبب گناتے ہوئے کہا، لوگ جب زکوٰۃ اپنے مالوں کی نہیں دیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کریں گے، الا منع المطر، اللہ کے نبی نے کہا کہ بارش ان سے روک دی جائے گی۔ اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ قطعاً بارش کو روک لیتا، سرے سے بارش نازل ہی نہ کرتا، لیکن چوپایوں پہ رحم کر کے اللہ تعالیٰ بارش اتار دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چوپایوں پہ رحم کر کے بارش اتارے جانے سے پہلے زکوٰۃ روکے رکھنے کی سزا کے طور پہ بارش کم ہو جائے، دیر سے آئے، کافی نقصان ہم اور آپ کو اٹھانا پڑے، بارش ہو جائے گی لیکن ہونے سے پہلے بہت سارا نقصان ہم جھیل لیں گے۔ کم سے کم اتنا نقصان تو ہر آدمی جھیل رہا ہے کہ گرمی کی شدت کی شکایت کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے پریشان ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے مارکیٹ میں لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں، دن کے مخصوص کچھ گھنٹوں کے اندر لوگ بازار میں نہیں آ رہے ہیں، کاروبار مند پڑ رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں تو ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ اگر اپنے اموال کی آپ نے ادا نہیں کی ہے، آپ اہل علم سے رابطہ کریں، علماء سے معلوم کریں، میرے پاس یہ مال ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی، اور اگر واجب ہوتی ہے فی الفور زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگ زکوٰۃ روکیں گے، اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اور آپ پر بارش روک لی جاتی۔ اور ایک عام سبب ذکر کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں، اور وہ عام سبب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عاملوا۔ اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان میں، فی البر والبحر، زمین، خشکی اور زمین میں، سمندر اور زمین میں، دونوں جگہ پہ فساد عام ہو گیا۔ کیوں؟ کہا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں،
لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں کی پکڑ کی. کیوں اللہ نے کی کہا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے، توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ کے بندو، یہ گرمی کی شدت، یہ بارشوں کا نہ آنا، یہ بارشوں کی تاخیر، یہ ہم اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم شدت کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما دے، بارشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے. اس کی کثرت سے ہم اور آپ دعا کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو آج یہیں ختم کرتے ہوئے آپ حضرات اور خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بارشوں کے لیے دعا کریں. صلاۃ الاستسقاء قائم کی گئی، اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی قائم کی جائے گی، لیکن انفرادی سطح پر اپنی اپنی نمازوں میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی چوپائے ہلاک ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، بارشیں نہیں ہوئی، اللہ کے نبی دعا کیجئے. سبحان اللہ، ایمان جب نبی والا ہو، ایمان جب صحابہ والا ہو. صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آئے تھے تو آسمان پر دور دور تک ایک بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے ممبر سے دعا کی. اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو صحابی کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ بادل گھر کے آئے اور بارش برسی، اور برسی تو مسلسل ایک ہفتے تک مسلسل برستی رہی، حتیٰ کہ اگلی جمعہ پھر ایک آدمی آیا، وہی تھا یا کوئی اور تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی بارش کی کثرت کی وجہ سے اب جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ کے نبی یہ بارش رک جائے. اللہ کے نبی نے دعا کی. صحابی کہتے ہیں مسجد آئے تھے تو سورج دکھائی دینے کا کوئی امکان نہیں، پورے بادل تھے. نماز سے فارغ ہو کر ہم باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بادل پورے چھٹنے لگے ہیں. سبحان اللہ، اس ایمان، اس یقین کے ساتھ جو ایمان صحابہ کے اندر تھا، اس یقین کے ساتھ اور اس سچی توبہ کے جذبے کے ساتھ ہم بھی دعائیں کریں گے، اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، بارشیں نازل کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بارش کے لیے، گرمی کی شدت کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو گرمی کی شدت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا. اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال اور بھرپور رزق ہم سب کو نصیب فرمائے. جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.